من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک دعا سکھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی سنت احادیث میں منقول کہ رمضان سے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرماتے. بیہقی میں حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے. مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے چند دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے رمضان کی اہمیت اور اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آج ہم جو جمع ہیں یہ بھی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں ذہن سازی کی جائے، پہلے سے معلومات مہیا کیا جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اس کا آغاز ہی انہی الفاظ سے فرمایا خطبے میں، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. لوگو دیکھو ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ اور حصہ وہ جہنم کے آگ سے آزادی کا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آداب بتائے، فضائل بتائے اور فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے گا کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو رمضان کے علاوہ فرض کام کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. پھر فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں فرض ادا کرے گا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ،
گویا کہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی تو اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کروائیں۔ جو دور جدید کا بھی سوال ہے کہ جی ہر ایک کو تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کے روزے افطار کروائے، اپنے گھر کا خرچہ پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ صحابی نے اس وقت سوال کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ اگر کوئی شربۃ من ماء او من لبن، دودھ یا پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنے ہی ثواب عطا فرمائے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات یہ آ جاتی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پانی پلا دیا جائے، کھجور کھلا دی جائے، پھر اتنا اہتمام افطاری کا نہ کیا جائے کہ جس سے پیٹ بھر جاتا ہے، باقاعدہ کھانا ہو جاتا ہے، کوئی اس پر بھی اکتفا نہ شروع کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کا روزہ افطار کروائے وَأَشْبَعَ، اور اس کو سیر کر کے کھانا کھلائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو قیامت والے دن میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور جب وہ پانی پی لے گا حوض کوثر کا، لم یظمأ ابدا، پھر وہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی جو توفیق رکھتے ہوں ان کے لیے بھی فضیلت بتا دیں، اور جو توفیق نہ رکھتے ہوں پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی، ان کے لیے بہت گنجائش رکھی کہ آپ ایک گھونٹ، ایک کھجور، اس پہ بھی وہی ثواب ملے گا۔ ایک صاحب جاننے والوں میں سے، وہ کسی کے ہاں جا کر افطاری نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے میں تو کسی کے ہاں جا کر افطاری نہیں کرتا، وہ گھر میں کرتا ہوں۔ تو میں ان کی تعریف کرنے لگا تھا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے، لیکن ان کا جو کہنے کا مزاج، کہنے کا جو انداز تھا نا، وہ کچھ مجھے کھٹکا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں کسی کے افطاری کرنے جاتے؟ کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ گھر کے مسالے وغیرہ یہ وہ کہیں دوسری جگہ جا کر روزے میں انسان زیادہ بھی کھا لیتا ہے، اور کچھ مسالے ایسے ہوتے ہیں، میرے ذہن میں یہ تھا۔ لیکن ان کے کہنے کا جو انداز تھا اس کی وجہ سے پوچھنا پڑا کہ آپ کیوں نہیں کسی کے یہاں جا کے افطاری کرتے؟ کہنے لگے سارا دن میں بھوکا پیاسا رہوں اور وہ مجھے کھلا کے سارا ثواب لے جائے، اس لیے میں گھر میں ہی کرتا ہوں افطاری، میں کسی کے یہاں جا کے افطار نہیں کرتا۔ تو ان صاحب کو پھر اسی حدیث کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، میں نے ایک جملہ ان کو سنایا۔ میں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب اس وقت دے چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس روزہ کھولنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا تو ثواب لے گیا، یہ سارا دن بھوکا پیاسا یہ رہا ثواب لے گیا، نہیں، اس کو ثواب پورا ملا، لیکن اس دوسرے شخص کو بھی روزہ کھلوانے کا پورا ثواب ملا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ مدتوں بعد یہ گرہ کھلی ہے میرے ذہن سے، اب میں انشاءاللہ دوسرے دعوت دیں گے افطاری کا تو میں افطار کر لیا کروں گا ان کے گھر میں بھی جا کر۔
دین نے کتنی سہولتیں دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مواسات، ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا جو تمہارے ماتحت تمہارے خادم ہیں، تمہارے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے تم اس میں تخفیف کر دیا کرو، ان کے لیے ہلکا کر دیا کرو ان کے بوجھ کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ اب یہ پورا خطبہ سنانے کے بعد ہمیں ایک لاحِ عمل ملتا ہے کہ ہم رمضان میں کیا کریں۔ اس میں سب سے پہلی اہم بات جو آیت تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ والا جملہ آج نئی نسل کو گھروں کے اندر بار بار آج ہی سے بتانا ضروری ہے، رمضان سے پہلے باقاعدہ ذہن سازی کرنی چاہیے نئی نسل کی، اس لیے کہ اس وقت گھروں کے اندر جن گھروں میں محنت نہیں ہو رہی اس جملے پر کہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہاں رمضان کے اندر عام دنوں کی طرح ناشتہ بھی لگ رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی لگ رہا ہے اور افطار بھی ہو رہا ہے، یعنی عشاء کا کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، لیکن روزے کا تصور نہ ہو ان گھرانوں کے اندر، سارے کے سارے ایک فرض کو چھوڑنے میں مبتلا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جن گھروں کے اندر اسی طرح صبح ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہوتا ہے، وہاں روزے کی فرضیت بچوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ جن نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے ان کو بھی اس دھارے میں لایا جائے جسے تشبہ بالصائمین کہتے ہیں، روزے داروں سے مشابہت اختیار کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے خواتین ہیں وہ عذر کی وجہ سے روزہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکتی، تو انہیں چاہیے کہ وہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں پیئیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ حضرات کے گھروں میں خواتین کبھی عذر شرعی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، پورے گھر کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خاتون روزہ نہیں رکھ رہی، اسی طرح سحری کرتی، اسی طرح افطاری کرتی، اسی کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں، سارا دن کچھ نہیں کھاتی پیتی، اور تشبہ بالصائمین، روزے داروں سے مشابہت۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر پورے گھرانے کے اندر ایک تصور ہوتا ہے اور یقین بنا ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اس لیے نمبر 1 کہ گھروں کے اندر اس بات پر محنت کی جائے بچپن سے۔ روزہ ٹھیک ہے فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن 14-15 سال کی عمر میں، لیکن آپ خود سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کب دیا؟ مستند احادیث میں، صحاح ستہ کی احادیث میں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں۔ 7 سال پہلے سے محنت ہو کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ان کو عادت بنائی جائے، یہاں تک کہ جب بالغ ہوں ان کے معلوم ہو کہ روزہ فرض ہے اور ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ایک تو اس پر محنت کی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر کوشش کی جائے کہ اپنے معمولات میں تبدیلی لائی جائے۔ یہ نہیں کہ کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ روزہ ہے، یہ بھی دین نے نہیں سکھایا۔ ہاں البتہ جو ضروری امور ہیں جن کے بغیر کام نہیں چل سکتا، وہ کرنے کے بعد کچھ وقت فارغ کر لیا جائے عبادات کے لیے، جیسے تراویح کے لیے، قرآن مجید تراویح میں سنانا اس کے لیے، اور پھر دن بھر میں قرآن حکیم کے اور دوسری نیکیوں کے لیے اپنے کچھ اوقات کو فارغ کر لیا جائے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ اور دنوں سے زیادہ جوڑ لیتے تھے۔ اس طرح کے احادیث میں موجود کہ عام
مہینوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور رمضان کے اندر بس اوقات دو دفعہ سے زیادہ دور فرماتے تھے، اتنا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے رمضان کے اندر خاص طور پر کم از کم اتنا ضرور کر لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کر لیا جائے، اور کوشش کیجئے کم از کم تاریخ وار پڑھ لیجیے۔ پہلا روزہ پہلا پارہ، یہ طریقہ عرض کر رہا ہوں، پہلا روزہ پہلا پارہ، دوسرا روزہ دوسرا پارہ، 15واں روزہ 15واں پارہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک ترتیب بن جائے گی، کم از کم ایک ترتیب بن جائے گی، اور پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ پھر تلاوت آپ بعض لوگ 20 منٹ میں کر لیتے ہیں، بعض آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں، بعض پون گھنٹے میں کر لیتے ہیں، ایک وقت تو مخصوص ہو جائے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر وہ حضرات جو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، وہ رمضان کے اندر کچھ وقت نکال کر اس ایک پارے کا ترجمہ پڑھ لیں۔ کچھ اور حضرات کوشش فرما لیں تو اس ایک پارے کی تفسیر پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ پورے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پورے رمضان میں اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا، جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ایک اللہ کی رحمت اس مہینے میں ہوتی، انسان اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم کو نازل کیا۔ آپ سورۃ القدر کی تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا۔ ممکن ہے بعض حضرات جو ماشاءاللہ مطالعہ رکھتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ قرآن حکیم تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، یہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے یہاں، اس کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ درست ہے کہ قرآن حکیم یہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن تک نازل ہوتا رہا، یعنی تقریباً 23 سال آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتا رہا۔ لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ایک رات میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن حکیم کے ذریعے رہنمائی دی کہ یہ رمضان کے اندر خاص طور پر اس کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنے، رہنمائی سیکھنے کی بڑی اہمیت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان قرآن حکیم رمضان میں نازل کیا گیا، فیہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے پارے میں ایک آیت آپ پڑھتے ہیں جس سے آپ کو چند باتوں کا جواب ملے گا۔ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ابھی جو آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ان دو جملوں میں آپ کے ذہن میں آنے والے چند سوالوں کے جواب ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا یہ کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، غیر مسلموں کے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے، یا یہ کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جب قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، اس کے باوجود لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ جب موجود ہے قرآن اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے،
تو جب ہمارے پاس یہ کتاب ہدایت موجود ہے، پھر اس کے باوجود لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ یہ دو سوال بڑے اہم، اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ایک سوال تو یہ کہ یہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس، ان دونوں میں فرق ذرا ذہن میں لائیے گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ دونوں آیتیں بالکل درست، لیکن مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کو آسان طریقے سے سمجھیے گا کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، فلاں بندے کو ہدایت دے۔ یہ ہدایت کا لفظی مطلب رہنمائی کرنا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کے دو مطلب ہیں ہدایت کے۔ ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ میں اب اس کو بہت آسان کرنے لگا ہوں۔ یہ ہدایت کے دو معنی الگ الگ ہیں۔ ایک معنی ہدایت کا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اب میں اس کو آسان کرنے لگا ہوں۔ آپ سے کسی صاحب نے پوچھا، راستے میں تھے، کہ یہ عالمگیر مسجد کہاں ہے، میں نے نماز پڑھنی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ سامنے جائیں، پھر دائیں طرف موڑیں، پھر بائیں طرف جب آپ موڑیں گے تو آپ کو عالمگیر مسجد مل جائے گی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس شخص کو عالمگیر مسجد کی ہدایت کی ہے، یعنی راستہ دکھایا، اراءۃ الطریق، راستہ دکھایا ہے بس۔ اب دوسرا بھی سمجھیے گا۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ کیسے؟ ان صاحب نے آپ سے پوچھا کہ میں نے عالمگیر مسجد میں جانا ہے، آج وہاں بیان بھی ہے، میں نے سننا ہے، کہاں ہے وہ مسجد؟ انہوں نے کہا آئیے میرے ساتھ آئیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اب وہ آئے گھومتے پھرتے اور دروازے پر آ کر کہنے لگے یہ ہے عالمگیر مسجد۔ اس نے منزل تک پہنچایا، اس نے منزل تک پہنچایا۔ پہلے والے نے صرف راستہ دکھایا۔ یہ دونوں ہدایتیں ہیں، یہ دونوں ہدایت کے معنی ہیں۔ ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچنا۔ اب توجہ دیجیے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس میں کافر بھی شامل، تمام غیر مسلم شامل۔ آپ فوراً سمجھ گئے یہاں ہدایت کا معنی راستہ دکھانا۔ یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فوراً سمجھ گئے، یہاں سے مراد ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچنا۔ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن منزل تک پہنچتا ہے متقی۔ یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، جب قرآن ہمارے سامنے ہے تو لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اس کا جواب کہ قرآن نے ان کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ منزل تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ اس لیے کہ یہ متقی نہیں ہے۔ اور یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ تاکہ اب یہ بات سمجھ میں آئے کہ رمضان میں ہماری ذمہ داریاں خاص طور پر کیا ہیں، کہ ہم قرآن کتاب ہدایت سے ہم رہنمائی لے کر منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے متقی بننا پڑے گا۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے آگے اس کی تفصیل اور اس کی شرائط بتائیں، خصوصیات بتائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ کون لوگ؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائیں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا، ایمان بالغیب۔ بعض لوگ نا مستشرقین جو یورپی مفکر اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ انہوں نے لکھا بھی اپنی کتابوں میں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان، نظر آتا نہیں ان کو مانتے ہیں۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، اس لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی خوبی یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتا ہے، جنات کو نہیں دیکھا مانتا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، سورۃ الجن قرآن مجید میں ایمان رکھنا ضروری، جنات کو نہیں دیکھا مانتا ہے، جنت کو نہیں دیکھا مانتا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا مانتا ہے، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتا ہے، ایمان ہے۔ تو مسلمان اندیکھی بات پر ایمان رکھتا ہے۔ اب مستشرقین کا جواب بھی غور سے سنیے گا، جو وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے، مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے، کہنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ادارے کے اندر، ایک اسکول کے اندر، کالج کے اندر ایک طالب علم کہتا ہے کل چھٹی ہے، ایک پروفیسر کہتا ہے کل چھٹی ہے، اور ایک پرنسپل خود کہتا ہے کل چھٹی، ایک ہی جملہ ہے نا، تینوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے طالب علم کو غلط فہمی ہو گئی ہو، ممکن ہے پروفیسر نے کہا کل چھٹی ہے، ممکن ہے اس نے کوئی نوٹس پڑھا ہو، اس کی کوئی تاریخ کے آگے پیچھے ذہن ہو گیا ہو، لیکن اگر وہ پرنسپل جو ذمہ دار ہے اگر وہی کہہ دے کہ کل چھٹی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی بات کو نہ مانا جائے۔ ایک وہ بات ہے جو ایک عام مومن کہتا ہے، ایک وہ بات ہے جو ایک اللہ کا ولی کہتا ہے، ایک وہ بات ہے جو ایک صحابی کہتے ہیں، ایک وہ بات ہے جو اللہ کے نبی کہتے ہیں، بات میں فرق ہے۔ مومن ہر اندے کی بات پر ایمان نہیں رکھتا، سنی سنائی بات ادھر سے سنا ادھر سے سنا ایمان لے آیا، ایسی خام ہوگا، کبھی ایمان نہیں رکھتا۔ پکا یقین صرف اس پر رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس لیے پہلی شرط، ہم کیسے اس کتاب ہدایت سے ہم منزل تک پہنچیں گے؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اور یاد رکھ لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ سوال کیا نا صحابہ سے، اب میں آپ حضرات کی فضیلت بتانے لگا ہوں، صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، آپ کی فضیلت بتانے لگا آپ حضرات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم کہ کون لوگ ایمانی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے؟ تو صحابہ نے جواب دیا فلاں 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 ہم لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کافی لمبی حدیث، صحابہ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے رہے نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے۔ پھر پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایمانی قوت کے اعتبار سے وہ لوگ زیادہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ آپ سوچیے کہ آپ حضرات کا مقام کیا ہے، صحابہ کا اپنی جگہ مقام، زیادہ ایمانی قوت والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اگلا مرحلہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کتاب ہدایت سے منزل تک کون پہنچے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہوں گے۔ بہت یاد رکھ لیجئے گا اچھی طرح، کوئی بندہ ترجمہ جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے اور بڑا ماشاءاللہ مسائل کو جانتا ہے، باریک باریک باتوں پہ اس سے دبا کے لیکچر دلواز نہیں پڑتا نا، وہ ہدایت پر نہیں ہے، فکر نہ کریں۔
تو منزل تک نہیں پہنچے گا۔ منزل تک پہنچنے کی اللہ نے کیا شرط بیان کی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہو، نماز قائم کرتے ہو۔ اب رمضان میں الحمدللہ اس بات کی بھی پابندی صرف رمضان میں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف رمضان میں بس آگے پیچھے چھوٹ، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، جو رمضان میں نماز پڑھتے ہوں ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کو برا نہ کہیے، حوصلہ افزائی کیجیے، اس لیے کہ رمضان میں عادت پڑ گئی، اللہ ساری زندگی اس کی عادت ڈال دے گی۔ خاص طور پر رمضان میں سحری کے وقت سحری کھانے کے لیے سب بیدار ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کی اذان ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور یہ سحری کا جو سارا وقت ہے نا، یہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری کا سارا وقت یہ تہجد کا وقت ہے۔ تو اگر چند منٹ پہلے سحری کھا لی جائے، یا سحری بننے میں بھی پکنے میں تھوڑی سی دیر ہو، تو وضو کیجئے اور تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا، اور پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے۔ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش ہو جائے تو ہم دیکھیں رمضان کیسے گزاریں، اس کو وہ بھی سمجھنا ہوگا ساتھ ساتھ۔ اور پھر دو شرطیں ہو گئیں، قرآن سے ہدایت پانا یعنی منزل تک پہنچنا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان لاتے ہو۔ نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہو، نماز کی پابندی۔ اس کے بغیر قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، منزل تک نہیں پہنچے گا۔ نمبر 3 ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی ایک نفلی کام کرے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کرے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پہلے سے بھی فرض ہو جاتی، کہتے ہیں جی ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے کہ اس سے ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو رمضان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے کہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگلی خوبی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ کہ جو اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ان کے بارے میں بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کردہ کتابیں تھیں، اگرچہ وہ منسوخ ہو چکی قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد، اس پر بھی ایمان ہو۔ اور آخری بات وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کیا؟ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ یہ عقیدہ آخرت رمضان میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے انسان کا اگر انسان اس پر عمل کر رہا ہو۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، لوگ سوال کرتے ہیں یہ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا، یہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یا آپ تراویح میں اتنا تھک جاتے ہیں، 20 تراویح پڑھتے ہیں، اتنی تراویح پڑھتے ہیں، پورا قرآن مجید سنتے ہیں، اس میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، اس کا واحد جواب عقیدہ آخرت، میرے اعمال کا بدلہ اللہ مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سارے کو سمجھنے کے بعد اب دو باتیں اس میں آخر میں سمجھ میں آئیں۔ ایک یہ کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت پانا
یعنی منزل تک پہنچنا، اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے ھدی للمتقین، منزل تک وہ پہنچے گا جو کہ متقی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ تقوی کی ساری شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد ہدایت یعنی منزل تک پہنچنا، یہ جو کتاب ہدایت ہے اس کو بالکل اس طرح سمجھیے گا جیسے آپ کوئی مشین بازار سے خریدتے ہیں، مشین بازار سے خریدتے ہیں اور اس مشین کے خریدنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کتابچہ بھی ملتا ہے، ہدایت نامہ۔ آپ اس مشین کو ایسے چلائیں گے، آپ اس مشین کو ایسے چلائیں گے تو یہ ٹھیک چلے گی، اور اگر آپ نے اس مشین کو ایسے چلایا تو یہ خراب ہو جائے گی۔ یقین جانے کہ ہم اس بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں کہ مشین بنانے والے نے اس میں یہ ہدایات لکھی ہیں، ہم سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو، یہ مشین لے کے آیا ہوں، اب اس کے مطابق چلانا ہے، اچھا دیکھو انسٹرکشن کیا ہیں، اس میں ہدایات کیا ہیں، ورنہ یہ خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کی مشین کو بنایا اور ساتھ کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہ بات سمجھنی ہوگی اس کتاب ہدایت میں ہے کیا۔ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے قرآن میں کہ دیکھو میں نے یہ سارا مال اور تمہاری جان، اس کا میں خالق ہوں، تمہاری جان کا بھی میں خالق ہوں اور تمہارے مال کا بھی میں خالق ہوں۔ دیکھو اس جان کو بھی میرے کہنے کے مطابق استعمال کرنا، اس مال کو بھی میرے کہنے کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں سکھایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی سکھایا کہ دیکھو یہ اعضاء میں نے تمہیں دیے ہیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ میں نے تمہیں دیے۔ اب آنکھیں ان کو صحیح استعمال کرنا، آنکھیں ان کو صحیح استعمال کرنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ لہذا خاص طور پر رمضان میں عرض کروں گا، خاص طور پر روزے کی حالت میں انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھے، نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا سیکھے۔ آج وقت کی، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، عادت پڑے گی تو انشاءاللہ یہ ساری زندگی اللہ اس کی توفیق دے دے گا۔ آج ہم بہت زیادہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں، نئی نسل کے بارے میں بہت پریشان ہیں کہ ان کے خیالات درست نہیں ہیں۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ دو چیزیں، آپ بات کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ دو آنکھیں، یہ اللہ نے دو کیمرے دیے ہیں، ان سے آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ اندر ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دو کان اللہ نے دیے ہیں، یہ دو مائک ہیں، ان میں سے آواز جاتی ہے، اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے پاس موبائل ہیں، آپ اس کے استعمال کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر کسی موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور کی جائے اور جب ہم اس کو ری پلے کریں، اس کو دہرائیں، اس میں سے دیکھنا سننا چاہیں، تو جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے خرافات وغیرہ، ریکارڈنگ تو ہم نے خرافات کی، ادھر ادھر کی چیزیں، لیکن جب ہم اس کو ری پلے کریں تو اس میں سے ہمیں قاری سدیس کی تلاوت کی آواز سنائی دینی چاہیے اور مکہ مدینہ نظر آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہمارے موبائلز میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے موبائل میں تو جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ فیڈ کریں گے وہی ری پلے ہوگی، وہی آپ دیکھیں گے، وہی سنیں گے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر جب قرآن کا مزاج، قرآن کا ماحول نہیں بنایا، نماز کا ماحول نہیں بنایا، گناہوں سے پاک ماحول نہیں بنایا، تو ایسی صورت کے اندر جب ہم نے بچوں کو دیکھنے کی چیزیں بھی گناہ کی دے دی اور سننے کی چیزیں بھی گناہ کی دے دی اور اپنا اکثر وقت اس میں گزار رہے، چاہے تفریح کے نام پر، ہم نے جب ان کے سننے کو پاکیزہ نہیں بنایا، ہم نے ان کے دیکھنے کو پاکیزہ نہیں بنایا، ایسی صورت کے اندر ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیا کی ہے، ہم نے ان کو سننے کی چیزیں کیا دی ہیں، ہم نے ان کو دیکھنے کی چیزیں کیا دی ہیں، وہی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور وہ ساری زندگی ہمیں ری پلے دیکھنا پڑتا ہے۔
آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہم نئی نسل کو، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں، قرآن حکیم کے قریب کریں، قرآن حکیم کے قریب کریں، اور نمبر 1 ان کو قرآن مجید کی اچھی سی تلاوت کرنے کا عادی بنائیں، تجوید کے ساتھ، اچھی سے مراد تجوید کے ساتھ۔ الحمدللہ جمعیت تعلیم القرآن کے سلسلے سے الحمدللہ اتنے مکاتب اب وجود میں آ گئے، ہزاروں مکاتب، کہ جہاں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ بچے کو دیکھ کر صحیح قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ ایک تو اس کا اہتمام ہو جائے کہ اپنے قرب و جوار میں جہاں کہیں بھی مکاتب موجود ہوں وہاں اپنے بچوں کو، بچیوں کو ضرور بھیجا جائے، تاکہ ان کے، یا مساجد میں مکاتب قائم ہیں، اسکولوں میں مکاتب قائم ہیں، قرب و جوار میں الحمدللہ یہاں تو پورے علاقوں کے اندر مکاتب کا جال جمعیت تعلیم القرآن نے بچھایا ہوا، وہاں ان بچوں کو بھیجا جائے۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، اس قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کے لیے مختلف طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ خود قرآن مجید کی تلاوت، کہیں سے ترجمے کا درس ہو رہا ہے، ترجمہ تفسیر کا، ان دروس میں شریک ہو جائیں پابندی سے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور چوتھا کام جو قرآن حکیم کا چوتھا حق، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ان 4 کاموں کو ہم زندگی میں، خاص طور پر نئی نسل کے، اس کو قریب کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جمعیت تعلیم القرآن اس سلسلے میں بہت بڑا کام کر رہی ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اور وہ کیا؟ قرآن حکیم کی تلاوت سکھائی جائے، قرآن حکیم کا مفہوم، ترجمہ، اس کو فہم قرآن ان کے اندر پیدا کیا جائے، پھر اس کے مطابق جب ان کو سمجھ میں آ جائے قرآن حکیم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، پھر ان پر عمل کرنے کی بھی تلقین ہو، عمل کرنے کا ماحول بنایا جائے، کہ ان کی زبان سچ بولے، ان کے اندر سے جھوٹ کو ختم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، اسی لیے تشریف لائے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ جمعیت تعلیم القرآن یہ بعثت نبوی کے مقاصد کو پورا کر رہی ہے، جو آج ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر رمضان کے اس ماحول میں، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، یعنی میں آج کے یہی بات عرض کر رہا ہوں، رمضان، قرآن اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اب آپ نے اس طرف توجہ دینی ہے 4 باتوں پر۔ یہ ہمیں نئی نسل کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر ان 4 باتوں کا ماحول بنانا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں یہ بات ہے، الحمدللہ جو فکر مند ہے نا، آل اولاد والا ہے، اسے بہت اچھی طرح فکر ہے، ہم اپنی نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں، ہم اپنی نئی نسل کو فتنوں سے کیسے بچائیں۔ اس آیت کا صرف ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ دیجیے گا 4 باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ تلاوت کلام پاک، بعثت نبوی کا مقصد، یہ جمعیت تعلیم القرآن والے کیا زور دیتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، صحیح تلاوت کرو، ہر ایک بچہ تلاوت کرنے کا عادی بن جائے۔ بعثت نبوی کا مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آج ہر امتی کا فریضہ ہے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرے، تلاوت کلام پاک۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تزکیہ نفس کرے، نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اتنے علماء مشائخ بیٹھے ہیں، ان کی زندگیاں اس میں گزری ہیں۔ تزکیہ نفس، 2 جملے ذہن میں رکھ لیجئے۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کو اس کے برے رویوں، بری سوچوں، برے خیالات، برے اخلاق، بری عادتوں، برے اعمال اس کے اندر سے نکالنا،
ایک انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال کو نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھے اعمال اس کے اندر پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس اور کچھ نہیں۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کسی بچے کے اندر، کسی اپنے گھر کے فرد کے اندر بری بات دیکھیں، کم از کم اپنے زور بازو سے اس کو روکنے کی طاقت، زور بازو جو آپ کے پاس اختیارات ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے زور بازو سے روکیے۔ بے بس ہیں، کوئی بات نہیں روک سکتے تو فبلسانہ، زبان سے کہہ تو دیں بیٹا یہ بری بات ہے، بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، بیٹا روزہ نہیں رکھا گناہ کی بات ہے، بیٹا سب کے سامنے نہیں کھاتے، بیٹا خیال کرو نماز پڑھ لیا کرو۔ آپ زبان سے تو کہہ دیجیے۔ اگلا مرحلہ، اگر تزکیہ نفس میں آپ زور بازو بھی نہیں رکھ سکتے، زبان بھی نہیں، آپ کو نہیں پتہ مولانا ہمارے گھر کا، میں تو زبان بھی نہیں ہلا سکتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگلا مرحلہ بھی یاد رکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر تم زور بازو سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل سے اس برے کام کو برا تو سمجھ لیں۔ اس سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ آخری سٹیج جو ہے نا، آخری سٹیج، اس کے بارے میں کوئی معاشرے کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا مولانا میں بہت بے بس ہوں، جی نہیں۔ برائی کو برا سمجھنا اس سے کس نے روکا ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری سٹیج ہے، یہ آخری سٹیج ہے، کم از کم برائی کو برا تو سمجھیں۔ کیوں آخری سٹیج کیوں؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے کہ آپ کسی برائی کو برا تو سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان برائی کو برا نہیں سمجھ رہا، اس کا ایمان باقی نہیں ہے۔ آخری سٹیج اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو برائی کو برا نہ سمجھنا ہے، یہ بہت خطرناک سٹیج جو ہمارے آج کل کی نئی پود کے اندر آ گئی۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، روک ٹوک، اچھی باتوں کی تلقین چلتی رہے مسلسل۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، مسلسل عمل۔ نمبر 4 آخری بات والحکمت، اور دانائی سکھانا، دانائی سکھانا۔ دانائی کیا؟ حکمت، اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئیں، ساری تفسیروں کا خلاصہ نکال لیں تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھنا۔ یہ شخص بہت دانا ہے جو یہ سمجھتا ہے۔ یہ دانائی پیدا کرنا یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنے کا سلیقہ نئی نسل کو سکھا دیں۔ یہ موبائل، یہ فتنوں کا دور کتنا آگے بڑھ جائے، اللہ اس کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ اور آیت کا آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں، وَإِن كَانُوا، اسی آیت کا جس میں یہ 4 مقصد بتائے گئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ معلوم ہوا آج اگر ہم اپنے بچوں کو، نئی نسل کو، خود اپنے آپ کو اگر کوئی گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، وہ ان 4 کاموں پر آ جائے، وہ ان 4 کاموں پر آ جائے، اللہ گمراہی سے بچا لے گا۔ یہ اس سوال کا جواب کہ ہم اپنی نئی نسل کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس فتنوں کے دور میں مولانا ہم کیا کریں؟ جی یہ والے کام کیجیے۔ اور رمضان بہترین موقع، رمضان بہترین موقع۔ اور یہ میں عرض کر دوں، رمضان کو اس لیے یہ نہ سوال لائیے گا کہ جی رمضان کے علاوہ نہیں کرنا، نہیں، میں خاص بات کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہماری یہ تربیت فرماتا ہے، تربیت کرنا سکھاتا ہے کہ دیکھو تم کرنا شروع کر دو۔ رمضان کے شروع روزے جو ہے نا، باوجود اس کے کہ موسم اچھا ہوگا کافی انشاءاللہ، لیکن رمضان کے شروع کے روزے مشکل ہوتے ہیں، ذرا مشکل ہے۔ کیوں؟ کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے نا، باقی 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 8-10 روزوں کے بعد پھر روزے آسان، الحمدللہ پھر روزے آسان۔ آخری بات پہ توجہ دیجیے گا، آخر میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن آتا ہے، عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے۔
عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے، جب چیز کھانے کی سامنے آتی ہے نا، روزہ، اندر دماغ کہتا ہے روزہ، پھر ایک دم یاد آتا ہے آج تو عید کا دن ہے، کھا لو۔ کیوں؟ عید کے دن کھانا مشکل ہو گیا، پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، اب نہ پینے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ نے تربیت کی، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ رمضان کا ماحول ہے، رمضان کی تربیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر نا ہمارے دانتوں کو خراب نہیں کر دیتا، ہمارا حلق، معدہ نا وہ تو اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں باقی رکھی، نعمتیں بھی باقی ہیں، پھر اس کے باوجود انسان اپنی قوت ارادی، اپنی ایمانی قوت جو اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے حلال نہیں کھاتا، حلال پانی نہیں پیتا، حلال پھل نہیں کھاتا۔ پتہ ہے اللہ کیا تربیت کرے گا رمضان میں؟ اے بندے، جس قوت ارادی نے، جس تیری ایمانی قوت نے اس ایک مہینے حلال کھانے سے روکا ہے نا، باقی 11 مہینے وہی قوت تجھے حرام کھانے سے بھی روک سکتی تھی۔ یہ اللہ رمضان میں تربیت کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان اور قرآن اور پھر جو ہماری ذمہ داریاں آج اس بیان میں اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم سب کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر